السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ آج ہم بات کریں گے نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ادارہ NCHD کام کر رہا ہے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے، پرائمری ہیلتھ اور پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈائریکٹر جنرل NCHD کے حسن بیگ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی، آپ بہت ٹھیک ہیں؟ شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ تھوڑا سا آپ اپنا تعارف ہمیں کروا دیں گے؟ جی، میں جیسے آپ نے تعارف کرا دیا، آئی ایم تھینکفل۔ حسن بیگ میرا نام ہے۔ میں بیسیکلی ڈیرہ غازی خان سے میرا تعلق ہے، اور جو ایجوکیشن تھی شروع میں DG خان سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد میں FC کالج لاہور میں پڑھتا رہا، پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں نے MSc اکنامکس اور MPhil اکنامکس کیا۔ اسی دوران میں نے CSS کیا، تو CSS کے بعد میری جو مختلف پوسٹنگز رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، کہ پہلے تو میں کوئی 12-13 سال انکم ٹیکس میں رہا، تو ایز اے ریونیو کلیکٹر، تو اس میں 10 سال میں کراچی میں تھا، اور اس کے بعد پھر میں اسلام آباد میں آ گیا، اور اسلام آباد میں آ کے میری مختلف پوسٹنگز رہیں، جس میں مینلی میں بتا دیتا ہوں جی، میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھی رہا، اس کے بعد یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ میں رہا ایز اے EDO فائنانس اور EDO کمیونٹی ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد پھر میں باہر بھی میری پوسٹنگ رہی، پاکستان مشن ابراڈ لیبیا ٹریپولی میں کمیونٹی ویلفیئر کونسلر تھا، اور اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میری پوسٹنگز میں سے ایک تو میں کچھ عرصہ IFI کو ڈیل کیا، انٹیریئر میں تھا۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ رہی ایز اے ایڈیشنل چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، اگین ڈیولپمنٹ سائٹ پہ میں کام کرتا تھا، اور میری اس پوسٹنگ سے پہلے جو لاسٹ پوسٹنگ تھی وہ میں تھا یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی۔ تو یہ میرا ایک مختصر پروفائل ہے، اور یہ اس ویسے حسن بیگ صاحب یہ مختصر تو نہیں ہے، میں تو سن کے آپ جب بتا رہی ہیں کہ حیران ہو رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کوئی ایسا شعبہ جو ہے وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ ادب سے بھی آپ کا لگاؤ ہے، اور آپ شاعر بھی ہیں، تو ہم آپ کی شاعری بھی سنیں گے۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی، میں سچی تو بات حسن ہے۔ بیگ صاحب یہ بتائیے کہ نیشنل کمیشن جو ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، اس کا بنیادی طور پر کام کیا ہے؟ بیسیکلی نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو مینڈیٹ ہے، اس میں ہم پرائمری ایجوکیشن جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان میں بچوں کو لیے ہمارا پرائمری ایجوکیشن کا پروگرامز ہیں، جو کہ آلموسٹ 134 اضلاع پہ ہیں پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈلٹ لٹریسی میں بھی ہم کام کرتے ہیں، جو یعنی بڑے ہو گئے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اگین وہی بیکورڈ ایریاز میں اور فار فلنگ ایریاز میں زیادہ ہم نے کام کیا ہے۔ اور پرائمری ایجوکیشن ایک اور ہمارا فیلڈ ہے جس میں ہم کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا، لیکن مختلف پروجیکٹس آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے پاورٹی ایلیویشن میں بھی ہوتا ہے اپنا رول، اس میں پاورٹی ایلیویشن میں ہم BISP کے ساتھ بھی اب ایز اے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، رائٹ فرام ورلڈ بینک ٹو یہاں پہ جو ہماری INGOs ہیں، انٹرنیشنل NGOs ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ تعاون رہتا ہے، اور اس میں ہم مل کے ان فیلڈز میں کام کرتے ہیں۔ BISP کے ساتھ آپ مطلب آپ کی پارٹنر ہے BISP؟ جی، ون آف دا پارٹنرز، ڈیولپمنٹ پارٹنر، جس میں ہم تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ادارے مل کے NCHD اور BISP جو ہے وہ دونوں مل کے خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیسیکلی جو ویمن امپاورمنٹ ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ ایک انٹیگریٹڈ چیز ہے، جس میں ڈیفینیٹلی ہم جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے کون سے ہوتے ہیں پرائمری ایجوکیشن میں، فار فلنگ ایریاز میں، اس میں سعدیہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو دور دراز کے علاقے والنٹیریلی لوگ اپنی جگہ دیتے ہیں ہمیں، اور اس میں جو بچے پھر رہے ہیں
اور یا بچیاں ہوتی ہیں ان کو ہم انرول کرتے ہیں، اور اس کا جو وہاں کا ماڈل یہ ہے کہ جو ٹیچر ہوگا وہاں کی وہ لڑکی جو پڑھی لکھی ہے، ایف اے بی اے کیا ہوا ہے، وہی ان بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، یا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مینلی جو ہے نا ہم اس سائڈ پہ کام کرتے ہیں جس میں یعنی بچیاں جو ہیں وہ زیادہ اسکول کی ان کی ایکسیس نہیں ہے، تو اس میں ہم کام کر رہے ہوتے. تو ان اے وے یعنی ویمن امپاورمنٹ اگر تو ہم اس کنسیپٹ میں لیں کہ جی کوئی بڑے لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم بالکل بنیادی لیول پہ کام کر رہے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو ویسے ایکسیس نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ان کو موقع نہیں دیتا، ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. ان کے لیے ایون کیش واچرز کی ایک اسکیم ہے جس میں بچوں کو $550 پر منتھ دیا جاتا ہے، سو دیٹ کہ دے شوڈ ٹیک انٹرسٹ، اور وہ $550 جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ پڑھ بھی رہی ہیں اور ساتھ $550 بھی لے رہی ہیں. صحیح، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ جو 134 اضلاع کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ 134 اضلاع میں NCHD کام کر رہا ہے، تو کس طرح سے آپ نے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے اس کو سلیکٹ کرنے کا؟ اچھا نہیں جی، اس میں کرائیٹیریا بالکل سمپل ہے کہ ہم نے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے آلموسٹ 141 اضلاع ہیں جس میں AJK اور گلگت بلتستان بھی شامل ہے، ہمارا ساؤتھ پنجاب جو ہے سرائکی علاقہ شامل ہے. تو بات یہ ہے کہ آل اوور پاکستان اس کا نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک میں چونکہ آل اوور پاکستان ہی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ جی اس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں. فیڈر سکولز ہیں ہمارے، فیڈر ٹیچرز ہوتے ہیں، فیڈر سکولز ہوتے ہیں، اور یہ آلموسٹ سارے ضلعوں میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لٹریسی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ اباؤٹ 60% ہے ابھی بھی. یعنی 2020 میں بھی پاکستان میں جو ٹوٹل لٹریسی ہے وہ 60% ہے. تو 40% لوگوں کو آپ نے پڑھانا ہے، کسی نہ کسی لیول پہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن دینا ہے. تو ہم وی آر آل اوور پاکستان آلموسٹ، اور اس میں ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو اور بچیوں کو فار فلنگ ایریاز جن کی ایکسیس نہیں ہے، جب بہت غریب ہیں، تو ان کے لیے ہم یہ ایجوکیشن کا پروگرام چلائے ہوئے ہیں. اچھا حسن بیگ صاحب، سرسبز و شاداب مہم پاکستان کے ساتھ بھی نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کام کر رہا ہے، تو وہ کام آپ کس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں؟ ہم نے جی ہمارے بہت سارے پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں. ہمارے پیچھے جو بیسیکلی ایک فورس ہے وہ تو ہے ہمارا پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ، جس کو نسیم اشرم صاحب جنہوں نے بیسیکلی NCHD کی بنیاد رکھی 2002 میں، اس کے ابھی بھی وہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ہیں. تو ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ہمارے پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں، اور ہم نے لاسٹلی جو ہے ہماری جو کلائمیٹ چینج منسٹری ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا تعاون ہے، اور ہم ہمارے پاس کوئی 37,000 والنٹیئرز ہیں جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. اور ہم نے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں درخت لگائے ہیں. ہمارا اپنا یعنی ایک تو پرماننٹ NCHD کا سٹاف ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے فیڈر ٹیچرز ہیں جو اراؤنڈ 6,500 ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 35,000 37,000 وہ والنٹیئرز ہیں جو ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں اور وہ اس میں رول پلے کر رہے ہیں. تو ہم نے درخت لاکھوں میں لگائے ہیں، آل اوور پاکستان لگائے ہیں، جن کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے. ہمارے پروجیکٹس بھی چلتے رہتے ہیں. اور آف اینڈ آن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ابھی ہمارا ایک انٹرنیشنل ریفیوجی کمیٹی ہے INGO، اس کے تھرو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کووڈ امپیکٹ اسسمنٹ پہ، جو کہ ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، ابھی اس کی رپورٹ فائنل ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ہمارے لوگوں نے جنہوں نے کام کیا ہے اس پورے امپیکٹ اسسمنٹ کے حوالے سے، وہاں پہ درخت بھی لگائے ہیں جہاں جہاں گئے ہیں. ایک تو سینیٹائزر مطلب دیے لوگوں کو، راشن بیگز دیے ان کو، کوئی سکل سکھائی اور ایک آگاہی دی، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ ہم نے وہاں پہ درخت لگا کے بھی ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ ہم نے گرین پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ گرین پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سارے ہیں. جی، گرین پاکستان بھی، اور ساتھ میں ماشاءاللہ سے مطلب 35,000 سے زائد والنٹیئرز آپ کے ساتھ ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. گفتگو کا سلسلہ حسن بیگ صاحب آپ کے ساتھ جاری ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل حسن بیگ صاحب موجود ہیں. حسن بیگ صاحب, رضاکاروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کووڈ کے حوالے سے بھی آپ نے اس میں بھی کام کیا ہے اور مہم چلائی ہے. اب آگے اگر بات کریں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی ترقی کے لیے مطلب بنایا گیا ہے, تو اس ادارے نے آگے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے ملک میں, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, بیسیکلی بے روزگاری تو تب جا کے ختم ہوگی جب آپ کی کوئی اکانومی ترقی کرے گی. اکانومی ترقی کب کرے گی؟ جب آپ کی بیسکس پوری ہوں گی. اور بیسکس کب پوری ہوں گی؟ جب آپ کا کم از کم جو ماسز ہیں, جو لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہوں گے, وہ جا کے کوئی ریسورسز کریٹ کریں گے. تو ہماری جہاں تک NCHD کی لحاظ سے رول کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو ایک بچی فرض کیا کوئی لڑکی ہے جس نے FA کیا ہوا ہے اور ٹیلنٹڈ ہے, اب وہ آگے نہیں پڑھ سکتی لیکن فار فلنگ ایک دیہات میں بیٹھی ہے, اور ہم نے اس کے لیے ایک فیڈر سکول بنا دیا ہے. فیڈر سکول وہیں کے بچے جو ہیں اور بچیاں پڑھ رہی ہیں, اور ساتھ اس کی روزگار بھی شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ ان کو پڑھاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا کے فیڈر سکولز قائم کیے ہیں جہاں پہ جو بچیاں شاید ان کے ماں باپ جو ہے نا یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے, یا وہ پراپر ٹیچر کے طور پہ کہیں پہ جا نہیں سکتی تھیں, ان کو اس دیہات میں, اس فار فلنگ ایریا میں, بیکورڈ ایریا میں بیٹھ کے روزگار بھی مل گیا ہے, بچیوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے. تو دیٹ از اے وے فارورڈ جی. میرا خیال ہے کہ اس پہ بیسیکلی ہمارا سارا فوکس ہے کہ جی اس طریقے سے ہم روزگار میں بھی ایک طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں. اور ہاں, ایک اور بات جو آپ نے جرائم کے حوالے سے کہی, تو اگین وہی بات ہے کہ میں یہ دیکھ رہی تھی نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ نے جیلوں کے حوالے سے بھی کام کیا ہے جی. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ جرائم کر کے جاتے ہیں اور پھر آپ ان کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے کہ معاشرے میں ان کا رویہ اگر مثبت ہو سکتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو بالکل سعدیہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ ایک نمبر 1 یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس لیول پہ جا کے کوئی شعور دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ان کو کیش ووچرز دے رہے ہیں, ان کے لیے انسینٹیو پیدا کر رہے ہیں, اور بچے اور بچوں کے لیے جو FA BA بھی ہیں تو ان کی روزگار بھی کھول رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم جیلوں میں جو لوگ قید ہیں ان کے لیے ہم نے, جو ان پڑھ ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں پہ لٹریسی پروگرام شروع کیے ہیں. وہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں, اور وہ بھی تقریباً کوئی اراؤنڈ 100 اس میں ضلعوں میں ہوگا. تو اس میں ہم ان جیلوں میں ہمارے ٹیچرز جو ہے نا ان قیدیوں کو پڑھائیں گے جو وہاں پہ قید ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک, جو بھی مطلب وہ کرنا چاہتا ہے. تو وہاں پہ سکل بھی ہم نے سکھانی ہے. تو یہ سکلفل بھی کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بے روزگاری کو بھی ایڈریس کرنا ہے, شعور بھی دینا ہے, ان کے جرائم کو جو ہے نا ان کا جو سوچ ہے اس کو بھی چینج کرنا ہے. تو یہ ہمارا ایک بیسک رول ہے. یہ بیسک رول ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے کیش اور انسینٹیو کی بات کی ہے تو میرے مائنڈ میں فوراً آیا ہے کہ بجائے اس کے ہم انہیں کیش دے دیں, اور ایک ڈپینڈنسی والی ہو گئی نا کہ آپ نے ایک دفعہ پیسے اور رقم دے دی ہے تو اگلی دفعہ وہ پیسے اور رقم کے انتظار میں بیٹھیں گے. تو آپ اس سے بہت اچھا ہے جس طرح گورنمنٹ نے اسکل فار آل کا کیا ہوا ہے. تو آپ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیش اور انسینٹیو کے ساتھ جو ہے اسکلز بھی دے رہا ہے, تو یہ بہت اچھا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا مختلف جو ادارے ہیں ان کی کولیبریشن ہے یا ادارہ اکیلا ہی کام کر رہا ہے؟ نہیں جی نہیں, ہمارا ادارہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی تنخواہیں دے رہی ہے, تو ہمارا ایک ادارہ ہے جس کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ NCHD بیسیکلی 2002 میں بنایا گیا, اور یہ سارا کا سارا فلنتھراپسٹ کی طرف سے, ڈونرز کی طرف سے یہ پروجیکٹس آ رہے تھے, اور آل اوور دا ورلڈ نسیم اشرف صاحب نے اس میں بہت رول پلے کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے, اور ابھی بھی وہ ہمارے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی انفارم کیا کہ PHDF ایک ہمارا فنڈ ہے جس میں گورنمنٹ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس میں بھی کنٹریبیوشن دی ہے, اور فنڈ اپنے ذرائع سے بھی انہوں نے وہ کیا ہے, اس کی باقاعدہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, وہاں سے بھی آتا ہے. اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ہماری اگر رینج کریں تو رائٹ ناؤ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے $20 ملین کا,
گرانٹس ہے وہ بھی ہمارا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہو گیا. ابھی لاسٹ ٹائم میری میٹنگ ہو رہی تھی یورپین یونین کی ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رجسٹر کر لیا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ 2026 کا ان کا ایک پروگرام آ رہا ہے, تو اس میں ہمیں وہ اپنے لیول پہ NCHD کو دیں گے اور ہم ان کے پروگرامز آگے لے کے جائیں گے. اسی طریقے سے یونیسیف ہے, یونیسکو ہے اور UNDP ہے, اور یہاں پہ جیسے BISP کا میں نے بتایا, SDPI کا بتایا, اور ہمارے پاس IRC ہے, جائکا ہے. تو یہ سارے وہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم بہت سارے پروجیکٹس چلا رہے ہیں. تو حسن بیگ صاحب, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جتنے اداروں کے مطلب آپ نے نام لیے ہیں کہ پروجیکٹ بیسڈ ہوتے ہیں, تو پروجیکٹ کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ گراس روٹ لیول پر یا ریموٹ ایریاز میں لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں, تو یہ پروجیکٹ تو ایک خاص ٹائمنگ تک ہوتا ہے, تو وہ کیا آپ جو تسلی بخش جو نتائج چاہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں ہمارا جو رول ہے نا وہ بڑا بیسک ہے. دیکھیں اگر اسکول ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے, وہ ہمارے پروجیکٹس اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بچوں کو جو ہے نا وہاں پہ کسی کو دودھ دے رہے ہیں یا کسی کو ہیلتھ کے حوالے سے ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں دیز آر کنٹینیوس, مطلب ان کی کنٹینیوٹی ہے ایک. وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی گیپ آیا ہو. گو کہ لاسٹ ٹائم ہمارے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو فیڈر سکولز ہیں جو کہ پرماننٹ ایک ہمارا یعنی انفراسٹرکچر ہے جس کے تھرو ہم فار فلنگ ایریاز میں ایجوکیشن دے رہے ہیں, وہ ابھی ٹرانزیشن میں ہے چونکہ پروونسز ہیو ایگریڈ کہ ہم ان کو لے لیتے ہیں, وہ لے لیں گے. لیکن اگین لٹریسی ہمارے پاس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے, جیسے میں نے یورپین یونین کی بات کی, ورلڈ بینک کا پروجیکٹ آ رہا ہے, تو وہ سارے جو ہے نا ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے, اور ہم اس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن بھی رہے, پرائمری ہیلتھ بھی ہو, پاورٹی ایلیویشن بھی ہو. تو اس میں یہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز, سچی بات میں کروں کہ میری جتنی بھی انٹریکشن ہوتی ہے ورلڈ کے آرگنائزیشنز کے ساتھ, چاہے وہ INGOز ہوں یا جیسے میں نے کہا کہ ورلڈ بینک ہو یا UNDP ہو جیسے آپ نے ذکر کیا, تو یہ سارے دے آر مور دین ولنگ. بیسیکلی یہاں پہ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم لینے والے بنے, ہم کوئی اپنا رول پلے کریں, ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دے سکیں, ان کو 100% ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں, لٹریسی کی طرف لے کے جائیں. یہاں پہ تو گیپ وہاں پہ لائی کر رہا ہے, نہ کہ ان کی جو سپورٹ ہے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی وہ ہے. دیکھیں BISP میں کیا ہوتا ہے, اب 200 بلین پلس جو ہے ان کے پاس یعنی فنڈنگ ہے, وہ اتنا بڑا احساس پروگرام کے ساتھ اور وسیلہ تعلیم اور وسیلہ روزگار اس میں سارے میں ہیلپ کر رہے ہیں. تو ہم وی آر دا ڈیولپمنٹ پارٹنرز, تو ہم ان کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے تھرو ہی چلتے ہیں, اور دس از اے پرماننٹ فیچر. اچھا, تو کچھ سجیشنز ہوں گی آپ کی طرف سے جو سجیشنز آپ دے سکیں کہ NCHD جو ہے آگے وہ کیا مزید اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ NCHD دیکھیں سعدیہ مؤثر تبھی یہ رول پلے کر سکتی ہے کہ جب اس کو سپورٹ ہو گورنمنٹ کی سپورٹ آلریڈی از دیئر, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ NCHD زیادہ بہتر رول پلے کر سکتی ہے اگر اس کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ ایک روبسٹ اور اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے چیئرمین NCHD ہوں یا میں نے جوائن کیا ہے 3-4 مہینے پہلے, تو ہم بہت زیادہ ان ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں, اور ہمارا ڈیلی بیسس پہ ایک میٹنگز کا پروگرام ہوتا ہے, سو دیٹ کہ ان کو ریئلائز کروایا جا سکے کہ یہ it is one of the organization that can deliver. اور ہم اس آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ 2002 سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے, تو اب 18 سالوں میں یہ کس حد تک جو عام انسان ہے, عام جو ہمارے لوگ ہیں, وہاں تک اپنی خدمات ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ جی میں 100% میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جی ہم نے کتنے بچوں کو پڑھایا ہے, کتنا ہم نے ہیلتھ میں رول پلے کیا ہے, کتنا پاورٹی ایلیویشن میں کیا ہے, اور یہ ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پہ یعنی کوئی ایجوکیشن کی ایکسیس نہیں تھی, ہم وہاں پہ یہ رول پلے کرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ NCHD ایک ایسا ادارہ ہے جو
یقین کریں میں نے جب جوائن کیا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ دے کین ڈیلیور، دے کین، یہ مطلب آپ کسی بھی لیول پہ ورلڈ بینک نے ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ورلڈ بینک پروجیکٹ جو اب آ رہا ہے انہوں نے سب سے پہلے ہماری اسیسمنٹ کی کہ جی یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کیپیسٹی ہے، اور ہم نے یہ پروو کیا کہ ہم کسی بھی آرگنائزیشن سے زیادہ یہاں پاکستان میں جتنی آرگنائزیشن ہیں اس میں سب سے زیادہ NCHD کین ڈیلیور. اور ان کی جو پروفیشنل ٹیم ہے ورلڈ بینک کی، دیکھیں ورلڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں، ورلڈ بینک کی ٹیم ہے، انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہوا ہے منسٹری آف ایجوکیشن کو اور اکنامک افیئر ڈویژن کو کہ جی یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے صرف NCHD امپلیمنٹ کرے گا، ایگزیکیوٹ کرے گا. تو یہ ہماری کیپیسٹی کی بنیاد پہ اور اس ڈیلیوری کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے. صحیح، خوب، بہت اچھا کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ اس طرح سے کام کر رہا ہے. تو میں آخر میں آپ سے آپ کی جو شاعری ہے وہ بھی ضرور سنوں گی، لیکن ناظرین یہاں پہ ہم اجازت چاہیں گے اور حسن بیگ صاحب اپنی شاعری کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کریں گے. نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ 2002 سے اب تک 18 سال ہو گئے ہیں. ایجوکیشن ہو، پرائمری ایجوکیشن، پرائمری ہیلتھ ہو یا پاورٹی ایلیویشن ہو، اس کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور مختلف جو واقعات یا حادثات ہیں جن میں ایک کرونا بھی ہے اس کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. شجرکاری کے حوالے سے بھی آپ نے سنا، لیکن حسن بیگ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 100% ایجوکیشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا اور مثبت قدم ہے، اور یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوگی جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت اچھی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. حسن بیگ صاحب، اوور ٹو یو کہ آپ اپنی ہمیں شاعری سنا دیں. دیکھیں جی، میں بیسیکلی سچی بات ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جس علاقے سے میرا تعلق ہے تو میں وہ ایک سافٹ سائڈ ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں کچھ اندر سے نکلتا ہے. اور اس میں آپ خود بھی سرائیکی سپیکنگ ہے تو میں سرائیکی کلچر اور سرائیکی زبان اور اپنے علاقے کی وجہ سے ایک تو میں اس میں بہت زیادہ میں نے وہ کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ہے ہمارے علاقے کا. اور دوسرا ہے کہ اردو جو ہماری نیشنل لینگویج ہے اس میں ایک ابھی مجھے سنانے کو تو بہت کچھ سنایا جا سکتا ہے. تو اس میں ایک میں آپ کو یہ چونکہ کرونا کے دن چل رہے ہیں تو ابھی ہم نکل آئے ہیں کافی حد تک، لیکن پھر بھی کرونا وہیں پہ ہے. تو میری ایک چھوٹی سی آزاد نظم ہے اردو میں، معصوم خواہش، وہ میں سنا دیتا ہوں جی. وہ ہے کہ یہ قیامت ہے یا قرب قیامت کی نشانی ہے کہ وہ، یہ قیامت ہے یا قرب قیامت کی نشانی ہے کہ وہ، ملنے سے پریشاں ہے ہاتھ ملانے سے گریزاں ہے، رکھ کے جو سوتا تھا میرے ہاتھ پہ رخسار، میرے رخسار پہ ہاتھ. یہ شومی قسمت ہے کہ بدبختی ہے کہ وہ، یہ شومی قسمت ہے کہ بدبختی ہے کہ وہ، دزدیدہ نگاہوں سے مجھے تکتا ہے، کہتا ہے چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، گویا امید کے دامن میں پڑی ہیں میری سانسیں، میری خوشیاں. میری ہاں آخر پہ ہے کہ میری معصوم سی خواہش ہے کہ میں سوچتا ہوں بچ گئے اس کرب سے، دکھ سے، دوری سے تو پھر، سوچتا ہوں بچ گئے اس کرب سے، دکھ سے، دوری سے تو پھر، میری معصوم سی خواہش ہے کہ میں تیرے ساتھ میں پھر گھوم سکوں، تیرے ساتھ میں پھر تو گھوم سکوں. یہ میری ایک چھوٹی سی نظم تھی جی جو میں نے کرونا کے دنوں میں لکھی، تو مجھے تھوڑی سی وہ یاد آ گئی تو میں نے اس لیے اینڈ والا بس تھوڑا سا دوہرا دیں کہ تیرے ساتھ پھر گھوم سکوں، اس کو پھر تھوڑا سا وہ کر دیں. اچھا، وہ ہے کہ یا وہ میں سرائیکی کی ایک نظم جو ہے نا جو مجھے وہ لگتی ہے کہ اپنے حوالے سے وہ میرا خیال ہے وہ بھی میں سنا سکتا ہوں. یہ تو کرونا کے حوالے سے تھی. وہ سرائیکی دی نظم ہے کہ آس امید دے سارے کوٹھے ڈھائے پین، او ہن یاس نراس دی شیدن کھیڈوں، متاں یہ چوڑے ساکوں پار پچاون کندھی لاون، تیڈیاں اوترک یاداں گھن کے کڈے ویسوں کتھاں رڑسوں، تیڈی مونج دا چولا پا کے اساں تتی ریت دے واسی کتھاں دھکے کوسوں، واللو یاس نراس دی شیدن کھیڈوں، مونج دی چکی پیہوں، سوچ دے اندھے کھوکوں گھیڑوں، متاں راند رسیندی ہوئے، متاں مونجھاں ٹلیاں ہون، متاں اماں ملدی ہوئے. واہ، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.